الرحیم، یہ وہ جگہ ہے شاہ صاحب، آپ بتائیے یہ کون سا، یہ چھوٹا سا کمرہ تقریباً 8-7 کا 8-10 کا کمرہ، یہ کیا کمرہ؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات علی بن ابی طالب کو کفن پہنایا گیا تھا. غسل وہاں سامنے دیا گیا، غسل وہاں پر دیا گیا، اور کفن جو ہے نا اس مقام پر پہنایا گیا تھا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید. امام یوں تو نہیں لیٹے ہوں گے، اسی سمت لیٹے ہوں گے کیونکہ یہ سمت بالکل قبلہ کی طرف جو ہے نا وہ یعنی یوں ہی قبلہ ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لیٹے ہوگی، یہی ڈائریکشن جو ہے نا بنتی ہے. تو یہیں پر مولا کائنات. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ بیٹھ جائیں. جی بالکل، کیوں نہیں، بالکل جی بالکل. یہ آپ بھی اجازت دیں ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں. بہت بڑی شاہ صاحب یہ آپ پکڑیے، یہ آپ پکڑیے، میں کرنے لگا ہوں آپ سے تھوڑی سی اجازت لے کے کام، کیونکہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جس شخص کو یہ مٹی لگی ہو نا امام کے گھر کی جہاں امام لیٹے تھے، اللہم صلی علی امام محمد ادھر ہی وعلی. لیٹے ہوں گے. پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی شفاعت فرمائے امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز. یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جگہ جہاں پہ امام کو غسل دیا گیا، امام کو غسل کے بعد یہاں لٹایا گیا، امام کو یہاں پہ کفن دیا گیا، اس جگہ آج بیٹھنے کی سعادت ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، آپ اپنے عقیدے جو چاہیں رکھیں، اس سے میری کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن جب تاریخ کے اندر آرکائیوز موجود ہو نا، وہ جگہ موجود ہو، وہ تاریخ موجود ہو، تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج آپ جہاں بھی جائیں وہاں کی تاریخ میں جب یہ کیفیت آپ سے پوچھی جائے، فرض کیجئے کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ بتائیے کہ یا اللہ میں اس مٹی کو اپنے جسم سے لگا کر آیا ہوں جو کہ امام علی کے کفن کی مٹی ہے. اچھا بلال بھائی، یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ روایت میں ملتا ہے اگر کسی شخص کی جان نہ نکل رہی ہو، جان کنی کی حالت سخت ہو، تو اس کو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے گھر میں کثرت سے نماز پڑھتا تھا وہاں لے جاؤ، اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی. ایک عام مومن جس گھر میں جس جگہ پر نماز پڑھتا ہو، اس جگہ کے اثرات عجیب و غریب ہوتے ہیں. چبر ایسا یہ کہ وہ گھر جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہے ہوں، اور جہاں پر ان کے وجود کو لٹا کر غسل دیا گیا ہو، غسل دینے والے امام حسن مجتبیٰ حسین سید الشہداء ہوں، اور بیویوں نے یقیناً کما کی ہوگی، گھر کا ماحول تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس جگہ کے اثرات. ہم آج کل کے دور میں وائی فائی کے قائل ہیں نا، انٹرنیٹ کے قائل ہیں، تو ظاہر ہے یہ قیامت تک کے لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر لیٹے ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہے اور آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، تو انشاءاللہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے وجود کے اثرات کی برکت سے جب قبر میں جائیں گے نا، بڑی آسانی ہوگی، تو انشاءاللہ ملائکہ جو ہے نا ان کو پتہ ہوگا کہ اب یہ وجود وہاں سے مس ہوا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پر ہاتھ ہولہ رکھنا ہے انشاءاللہ. عمران بھائی آپ سے ایک بات عرض کر لوں، اور آپ نے اس کا جواب جو ہے نا وہ عقل اور شعور سے نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب دل سے دینا ہے. جی دل سے. جی جی. آپ لوگ یہاں آتے رہتے ہیں، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ کا روز کا تذکرہ ہے، آپ کا روز کا آنا جانا، ہوئے یہ کیا جملہ ہے، آپ کا روز کا آنا جانا ہے یہاں پہ. اس جگہ آ کے کیفیت جو ہے نا وہ باہر، اس دیوار کے باہر کی کیفیت اور اس دیوار کے اندر کی کیفیت جو ہے نا جی شاہ صاحب وہ بالکل مختلف ہے، وہ بالکل مختلف ہے. آپ کا روزانہ کا آنا جانا ہے، یہ کیفیت روزانہ بدلتی ہے یا صرف یہ ہم جیسے نلائق جب کبھی یہ عزت افزائی لے لیں تو ہمارے دلوں کی حالت ہوتی ہے؟ اس میں ایک مختصر سا بلال بھائی ایک جملہ کہنا چاہوں گا. بسم اللہ. جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوفہ جائیں، خاص طور پہ مسجد کوفہ اور مولا علی علیہ السلام کے گھر، جہاں اب آج ہمیں یہ شرف حاصل ہو ہم بیٹھے ہیں، کہ واحد یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میرے مولا اس جگہ سے گزرے ہوں گے، میرے مولا کا یہاں سے گزر ہوا ہوگا، میرے مولا یہاں لیٹے تھے، یہاں بیٹھے ہوں گے، یہاں سے پڑا تھا.
یہ یعنی آپ چاہے مسجد کوفہ میں ہوں، مولا کا جو ظاہری طور پہ 4.5 سال کا عرصہ ہے جو قیام فرمایا، اور یہاں ان کی خلافت ظاہری یہاں تھی، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کوفہ کی، کیونکہ شہادت کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی نجف میں، جو آج نجف کے نام سے موسوم ہے، مگر مولا کی جو 4.5 سال کا عرصہ تھا وہ یہاں کوفہ میں گزرا۔ اس وجہ سے جب بھی ہم یہاں آتے ہیں یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے میرے مولا کا گزر ہوا ہوگا لازمی، تو وہ جو کیفیت رہتی ہے وہ آتے ہیں نا، تو اپنے جذبات کا احساس جو ہے نا وہ شاہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ کھل کے کر سکتے ہیں، ورنہ یقین کیجئے انسان اپنے آنسوؤں کو بھی چھپاتا ہے۔ میں کیا کہوں، دنیا ہے نا، ایک دنیا ہے، یہاں پہ کیفیت اس لیے بدلتی ہے کہ ہماری محبت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی، یہ میں سوچتا ہوں، میں سوچتا نہیں ہوں، میرا تو ایمان ہے، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف سوچتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی جو روشنائی ہے نا، میں نور کا لفظ استعمال کرنے دیں، جو نور ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سفید نہیں ہے، وہ قلبوں پہ اترتا ہے۔ اللہ نے کیسے قرآن اتارا ہوگا قلب کے اوپر، وہ جو کیفیت ہے نا بدل جانے کی، سچے ہونے کی۔ اس وقت ہم میں سے کون ہے جو یہ شہادت نہیں دے سکتا کہ یہ مولا کا ہی گھر ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم شہادت دے سکتے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر توجہ کریں ذرا، کہ کیا ایسا نہیں کہ یہ جگہ برکات کی ہیں، اس لیے پھر یہاں دعاؤں کا اثر جو ہے وہ قبولیت کا بھی زیادہ ہوگا۔ بالکل، آپ جس مقام پہ بیٹھے ہیں، جیسے کہ کل بھی مسجد کوفہ کی زیارت ہوئی اور وہاں آپ نے انبیاء کے مقامات دیکھے، جناب جبرائیل علیہ السلام کا مقام دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام دیکھا کہ جنہوں نے یہاں عبادت کی، حضرت نوح علیہ السلام، امام ائمہ کے دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین الاسلام، جہاں ہے وہاں پہ کائنات ہے وہاں پہ، رسول خدا جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ مقام آپ نے دیکھا، وہاں تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں اول نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہوں نے عبادت کی ہو، تو وہاں نور علا نور ہوگا، صرف نور نہیں ہوگا، صرف نور نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بات کروں۔ جی شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ فیصلے جو ہیں نا، مجھے پہلے آپ اجازت دیتے میں بات پوچھوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ بلال بھائی۔ وہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ بتایا کہ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ، ہم اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں، الحمدللہ، ہاں جی بے شک۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے نبی نے جب عوض مانگا محبت اہل بیت کا، تو جب تک یہ قرض نہ چکایا جائے وہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا، میرا خیال کہنا بھی نہیں چاہیے، انشاءاللہ العزیز، چونکہ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، لازم و ملزوم ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بیسک کوالیفیکیشن کے زمرے میں آتی ہیں، میں اس کو اس طرح سے واضح کرتا چلوں۔ اچھی بات۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایڈیشنل کیا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیسک کوالیفیکیشن میں آتی ہیں۔ اسی لیے کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واجبات ملتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام، وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، دونوں سے متمسک رہو گے، نماز بھی پڑھو گے، محبت اہل بیت بھی ہوگی، تو تم جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے حتی یاردا۔ جی 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 جی، یہ بات آپ کی مکمل وہاں جا کے کرنی ہے جی۔ اچھا، لیکن ایک بات میں، جی ایک بات چھوٹی سی میں اب وہ عرض کر دوں، یہ جو ہماری کیفیات ہیں نا، کیوں ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سیٹلائٹ کی مثال دیا کرتا ہوں، ہم سب کے پاس ریسیورز ہیں، جہاں سے ہم اللہ رب العزت کے نور کے سیٹلائٹ کی جو سگنلز ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچ میں شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، نیٹ ورک کی پرابلمز ہوتی ہیں، خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، تو کبھی سگنل ویک ہو گیا، کبھی پکڑا گیا، کبھی نہیں پکڑا گیا، کبھی کیفیت آئی، کبھی نہیں آئی۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اوریجنل کمپنی کا بوسٹر لگا ہوا ہے. واہ 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 واہ. تو یہاں پر سگنل جو ہے نا بغیر کسی انٹرپشن کے آتا ہے. یہاں پر شیاطین نہیں ہے. اس سگنل میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. اس لیے جو ہی آپ قریب ہوتے ہیں نا بوسٹر کے، جتنا قریب ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا ریسیور سگنل پکڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا، واپس جا کر آپ نے پھر کہنا ہے وہاں پر میری یہ کیفیت کیوں تھی. اس لیے تھی کہ آپ بوسٹر کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور سگنل کلیئر آ رہا تھا، ایچ ڈی کوالٹی وداؤٹ بلری. آپ کو ہر چیز روحانی طور پر جو ہے نا آگے پیچھے کی نظر آ رہی ہے. اگر اللہ نے یہاں کہا ہوتا نا کہ مرنے کی دعا نہیں کرتے تو یقین کیجئے یہاں لیٹ کے نا جہاں امام کو کفن دیا گیا مرنے کی دعا کرنا بھی نا بڑی سعادت کی بات میں سمجھتا، جو میں نہیں کر رہا کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. اس لیے وہ جو کیفیت ہے وہ دین اور دنیا ہے نا، یہ محبت کی جگہ ہے. میرا بس تو چلے میں کبھی یہاں سے اٹھ کے نہ جاؤں، خدا کی قسم میں. اچھا ہم نے اٹھ کے جانا بھی کہاں ہے بلال بھائی؟ یہیں رہنا ہے. مرنے کے بعد کہاں جانا ہے ہم نے؟ مجھے اتنی بات مجھ سے کسی نے سوال کیا کربلا، میں نے کہا مرنے کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہماری روح یہی ہوگی انشاءاللہ، کربلا میں ہوگی. ہم عالم ارواح میں بھی یہیں پر تھے. اچھا آج تو ہم شہادت بھی دے کے جا رہے ہیں. بے شک انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ. دیکھیں ہم لوگ عالم ارواح میں انہی دروں پر گھومتے رہے ہیں جو آج اس در کی معرفت رکھتے ہیں، یہ یقین رکھیے. اور مرنے کے بعد بھی پروردگار انشاءاللہ العزیز پوچھے گا ہم سے کدھر جانا. ہم نے کہا جہاں پہلے تھے وہیں پہ. اور جہاں دنیا میں بھی جن کا نام لے کر آئے انہی کے پاس جانا. تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ روحوں کو ہم ٹور کرواتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو میں نے وہاں بھی جا کے یاد دلانا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا، تو دیکھ لیں شاہ صاحب نے کتنا سچ کہا تھا. دین اور دنیا ہے نا، تو جہاں سے اٹھ کے تو مین جو لابی ہے نا امام کے گھر کی، وہاں بیٹھتے ہیں. اور شاہ صاحب سے پوچھوں گا کہ شاہ صاحب سارا وقت تو امام علی نے مدینے میں گزارا، تو پھر کوفہ میں آنے کی ضرورت محسوس کی ہوگی. وہاں چلتے ہیں اور پھر یہ بات کرتے ہیں.